الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ جب سے پیدا ہوگا اس کو ذرا سی سوجھ بوجھ ہوگی تو وہ کسی نہ کسی کی پیروی اتباع ضرور کرے گا. اس میں سب سے پہلے انسان کے گھر میں سب سے پہلے والدہ، جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی اتباع کرتا ہے کہ جیسے وہ کرتی ہے، جیسے وہ کہتی ہے ویسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت میں ڈال دیا کہ انسان جب تک بالغ نہیں ہوتا وہ کسی نہ کسی کی اتباع، کسی نہ کسی کام کو دیکھ کر رہا ہوتا ہے. جب انسان کو یا کوئی نیا مسلمان ہو، جب انسان کا جو حساب کتاب جو شروع ہوتا ہے وہ بلوغت، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی قلم شروع ہو جاتی ہے. تب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا کہ جب تم اے ایمان والو
اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی بالکل نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ اب ایمان کی تمہیں سمجھ آ گئی ہے، اسلام کی تمہیں سمجھ آ گئی ہے، تو اب پیروی کرنی ہے تو اللہ کے رسول کی، اب کسی شخصیت کی، گھر والوں کی یا اپنی بالکل بھی نہیں کرنی۔ شیطان انسان کو کوشش میں یہی لگا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ کے رسول کی اطاعت سے دور کیا جائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، جتنی کی تم میں ہمت ہے اللہ سے اتنا ڈرتے رہو اپنے ہر معاملات کے بارے میں، اور سنو اللہ کی اطاعت کرو، اور اپنے آپ کے لیے کوئی خیر کا بہتر عمل آگے کے لیے کرتے رہو۔ اور جو بندہ اپنی نفس کی خواہشات کے جو منمانی ہے اس سے بچ گیا، وہ اس کی نہیں مانی اس نے، تو یہی لوگ فلاح پا جائیں گے۔ اسلام میں اطاعت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ جیسے مثال کے طور میں انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت اتنی اہم ہے۔ جو بندہ اسلام میں داخل ہو گیا اس کو اطاعت کرنی ہی پڑے گی، لازم ہے کہ وہ اطاعت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اگر وہ اطاعت نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ جیسے کہ انسان کھانا پینا نہیں کھائے گا تو دن بہ دن اس کی کمزوری آئے گی، وہ بالکل ہی چھوڑ دے گا تو وہ ہو سکتا ہے مر جائے اسی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو جو میں نے مثال دی ایسے کیا کہ جو بندہ کہہ دو کہ جو بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے یا جو کرے گا وہ تو بہتر ہے، لیکن جو اس سے منہ پھیرے گا، اس کی طرف آئے گا ہی نہیں اپنی منمانی کی، جو منہ پھیرے گا اس کا کیا حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی بات کہہ دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کافر پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہہ دی کہ جو بندہ اطاعت والی فرما برداری والی زندگی نہیں گزارے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہر معاملے میں نہیں دیکھے گا، تو وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ بھی ہے اور کافروں کے لسٹ میں۔ کسی کو کافر کہنا تو منع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ کو دلانے کے لیے یہ کہا کہ وہ بندہ میرا پسندیدہ بھی نہیں ہے اور کافروں میں شمار ہوگا وہ۔ تو اس کا بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بہت سے موقع پر فرمایا میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا دنیا میں تو وہ کامیاب ہے، آخرت میں اس کو میں ایسے لوگوں کے جس طرح ہم ہر نماز میں یہی درخواست کرتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں سورۃ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ نے فرمایا کہ جو تم مانگتے ہو اور اس پر عمل بھی کرو گے، اطاعت گزاری بھی کرو گے، تو اس کا اجر میں قیامت کے دن تمہیں ان لوگوں میں سے شمار کروں گا جن پر میں نے انعام کیے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی، کہ جب انسان اپنے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، ہر معاملے میں دیکھے گا تو انہی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ پھر صدیقین، سچوں کے ساتھ ہوگا، اس کے بعد شہداء، اتنا بڑا عمل کرنے والوں کے ساتھ انسان ہوگا صرف اطاعت کرنے کے سبب سے۔ پھر نیکوکار کے ساتھ پھر اللہ نے فرمایا کتنے ہی اچھے ساتھی ہوں گے یہ لوگ، جو اطاعت کرے گا اس کا اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت میں کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان دنیا میں اپنی نفسیاتی خواہش کو، اپنے آپ کی منمانی کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات پر عمل کرے۔ اب اطاعت کا معنی کیا ہے کہ اطاعت کا کیسے کریں؟
کیسے عمل ہوگا؟ جب انسان صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھے تب سے لے کر رات سونے تک اپنے ہر معاملے کو دیکھے کہ اس میں کتنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، کتنے حکموں پر میں عمل پیرا ہوں اور کتنوں میں نہیں ہوں۔ انسان دو ہی چیزوں کی اطاعت کر سکتا ہے، یا اللہ کی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اگر وہ ادھر نہیں کرتا تو شیطان کی اتباع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بات کو کیا ہے، وضاحت کی ہے کہ اگر تم اسلام لے آئے ہو، ایمان لے آئے ہو، تو اس کے بعد پھر شیطان کی پیروی نہیں کرنا۔ ظاہری بات ہے جو ایمان لے آیا تو اس کو پھر پورے اسلام لے کے آنے کے بعد اپنی منمانی نہیں چلے گی۔ جو شخص پہلے کافر تھا اس نے بعد میں اسلام قبول کیا، تو اس سے پہلے وہ آزاد تھا، جو مرضی کر رہا تھا، لیکن جب وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا پھر اس کی اپنی نہیں چلے گی کہ میری یہ مرضی، میں ایسے کر لوں، تھوڑا کر لوں، زیادہ کروں، نہیں۔ ایک ایک چیز اس کو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق کرنی پڑے گی۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے کہتی وہ پھر شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ شیطان کی پیروی انسان کو جہنم تک پہنچا دے گی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی انسان کو جنت تک اور ان کا ساتھی بنائے گی۔ پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ نیک لوگوں کی صفت ہے کہ وہ جب اپنے دینی بھائی کو اس سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اس کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وہ عمومی ہر ایک کو دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آپس میں محبت، بھائی چارہ، ایمان کے لیے بھائی چارہ چل رہا ہے، تو وہ خصوصاً اپنے بھائیوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کی تلقین کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ہی رحم کرے گا۔ اطاعت خود بھی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کرانی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان ایمان لے آیا، اس کو علم آ گیا کہ یہ معاملات ہے، پھر اس کو آگے پھیلائے۔ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز پر عمل پیرا ہوں۔ سب سے پہلے انسان اپنی خواہشات کو مار کر اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر چلائے۔ اس کے بعد پھر اپنے گھر پہ جو مسئولیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ مسئول ہے اپنی، جہاں اس کی مسئولیت ہے اس سے کل سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تو نے کیا معاملہ کیا، دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے تو نے کیا کیا کر کے آیا، تو دین کتنا سکھا کے آیا، کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ رسول کی محبت ڈال کے آیا۔ یہ پوچھا جائے گا سوال۔ انسان کو لازمی ہے کہ وہ علم سیکھے اور آگے پہنچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بھی ڈالے اور آگے بھی پہنچائے۔ یہ بہت ضروری ہے اسلام کے اندر، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان آیتوں پر غور و فکر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اگر تم مومن ہو۔ یہی بات آ گئی نا کہ ایمان لے آئے، اور تم اگر پکے سچے مومن ہو، میرے پہ ایمان رکھتے ہو، تو پھر لازماً تمہیں میری اور میرے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا راستہ، دوسرا حل کچھ بھی نہیں ہے۔ اب انسان، اللہ تعالیٰ نے وہ منظر قرآن میں پیش کر دیا کہ دنیا میں اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسے ہی دنیا سے چلا جائے کہ اس نے اطاعت گزاری میں زندگی نہ گزاری ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان کیا کہ جب لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ پلٹے جائیں گے جہنم کی آگ پر، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ان کو سبب پتہ چل جائے گا نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیوں ہوا کیوں ہے، سب کچھ واضح ہو جائے گا بھائی اس ٹائم۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ صبح شام اور ہر عمل کے بارے میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کس چیز میں نبی کی اطاعت ہے اور کس چیز کی نہیں۔ ہم غفلت میں
کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پانی جو ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے، بیٹھ کے پینا چاہیے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، دسترخوان میں بیٹھنا چاہیے، آرام سے کھانا چاہیے؟ اور ہر صبح سے لے کے شام تک ہر معاملے کو آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا، کیسے کیسے کیا، صحابہ کرام نے کیا ان پر عمل کیا، ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہم غفلت اور افسوس والی بات کہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چلے گا، کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں تو ٹھیک ہے آپ کو مہلت ملی چل جائے گا، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ انسان اسی ٹائم اس کا سوچ اسی کو آ جائے گی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا کہ یا لیتنا، کہ ہائے بربادی، کہ کاش، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا مکالمہ یہ آیا، یا لیتنا، کاش، افسوسناک ایک بات وہ کہنا چاہ رہا ہے، کاش کیسا ہو جاتا، کیا ہو جاتا کہ اطعنا اللہ اطعنا الرسول، کاش کہ میں اپنے نفس کی بات چھوڑ کر، اپنے بڑوں کی بات چھوڑ کر، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بڑوں کی بات نہ سنتا اور اب چودھریوں کی بات نہ سنتا، اپنے جن کو احترام دیتا تھا، اپنے گھر والوں کو، یعنی اللہ کے خلاف جو لوگ، مجھے کوئی بھی ہو، گھر میں سے ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، جس کو آپ بڑا سمجھتے ہو وہ ہوں، جس کو آپ بڑی محترم شخصیت سمجھتے ہو وہ ہو، وہ قیامت کے دن بولے گا کاش کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہر معاملے میں، یعنی تھوڑی ہر معاملے میں، اور ان لوگوں کی نہ کرتا جن لوگوں کی میں کر کے آ گیا ہوں، اپنے آباء و اجداد کی جو وہ کر رہے تھے بس اسی کے اوپر چلتا رہا، باپ نے جو سمجھایا اسی پہ چلتا رہا، خود تحقیق نہیں کی، قرآن و حدیث کو نہیں پڑھا، صحابہ کرام کے عمل کو نہیں دیکھا، بس ٹھیک ہے میرے والدین میرے آباء و اجداد اس عمل میں تھے، دین ہی ہے، اس میں کیا حرج ہے، چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے ثواب ملے گا، نہیں، قیامت کی یہ چیز واضح ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ خبردار ہو جاؤ، تحقیق کرو ہر عمل کے، دیکھو کہ یہ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں چیز آتی ہے کہ نہیں۔ تو وہ کہے گا کہ جنہوں نے، ان بڑے بڑے لوگوں نے، محترم لوگوں نے جو میری نظروں میں تھے، انہوں نے مجھے گمراہی کے راستے میں چلا دیا تھا، اس ٹائم تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو اچھا راستہ ہے، ٹھیک ہے دین کی بات ہو رہی ہے سب ٹھیک ہے، لیکن تحقیق نہیں تھی کہ واقعی یہ، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ کوئی عمل ہمارے حکم میں، ہم نے اس چیز کا حکم نہیں دیا یا ہم میں سے ثابت نہیں ہے وہ حکم، اس عمل پر، وہ عمل اگر انسان کرے بغیر حکم، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی عمل ملتا ہے، نہ صحابہ کرام کو اس چیز میں عمل ملتا ہے، انسان اپنی ہی بس آباء و اجداد کے پیروی پہ چلا ہوا، ٹھیک ہے وہ کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہوگا، ایسے نہیں۔ جیسے ابھی صحابہ کرام کا کامیاب ہونے کا کیا ایک ہی نسخہ جو آپ کو بتا دوں، سمعنا و اطعنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھی سنی، بس ہم نے سن لی، ہم نے کر لیا۔ آج ہمیں کتنی حدیثوں کے بارے میں معلوم، کیا ہم نے ایمان سے اس پر عمل کیا کہ واقعی اس میں عمل کرنا ہے، میں نے کر کے ہی رہنا چاہے جو مرضی ہو جائے، اس میں رکاوٹ آپ کا نفس آپ کی مرضی ملے، آپ کو گھر والے روکیں، آپ کے بڑے بڑے سردار روکیں، آپ کو کوئی بھی روکے، دین میں کوئی بھی رکاوٹ آیا آپ ان کو بولے نہیں۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب دین پر عمل کرتا ہے تو رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن علم کے ساتھ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھے روک رہا ہے، یہ صحیح روک رہا ہے یا غلط روک رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ کوسے گا ان لوگوں کو کہ میں نے ان کی کیوں مانی، کیوں نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی مانی۔ تو ہمیں خصوصاً اس مہینے کے معاملات جو آپ کو ہمارے انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش میں جو معاملات چلیں گے ایک دو دن بعد غالباً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسان بہت کچھ کریں گے لوگ ظاہری طور پر۔ بس ایک سوال آپ کو میں یہ بات اور یہ سوال دے دوں، کیا محبت یہی ہے کہ پورے سال میں اپنی مرضی چلی، اپنے گھر والوں کی مانتا رہا، اپنے بڑوں کی مانتا رہا، کسی کی بھی مانتا رہا، دیکھا نہیں یہ دین میں صحیح ہے غلط ہے،
اور ایک دن آیا اور اس نے سب چیز اپنا اظہار کیا اور پھر پورا سال اپنی من مانی. کیا یہ حق ادا ہو گیا اطاعت اللہ و اطاعت الرسول کا؟ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہ پہ بار بار تلقین اور حکم دی ہے کہ اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی، تو یہ صرف ایک دن کے لیے یا کچھ لمحوں کے لیے نہیں، یہ ہر معاملے میں صبح سے شام پوری زندگی کا یہ معاملہ چلتا رہے گا. اظہار محبت بھی وہ بھی ہمیں جو ہے وہ اطاعت الرسول والی چاہیے. دین میں اطاعت الرسول والی ہی محبت، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری محبت میں اتنا نہ بڑھ جانا کہ جس طرح محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ محبت ہی تھی ان لوگوں کو کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ اللہ کے مکرم ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آتا ہے کہ نہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا ہو، عمل کیا ہو، یا کسی نے اپنے صحابی کو دیکھا اور خاموش رہے ہوں. یہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے. ہم کب تک اپنے آباء و اجداد پر عمل کرتے رہیں گے؟ یہ ہمارے لیے افسوس والا موقع نہ بن جائے قیامت کے دن. اسی لیے ہر شخص کو، مجھے اور آپ کو، تحقیق کرنے کا وقت ہے کہ دیکھیں کہ واقعی ہمارے آباء و اجداد ٹھیک تھے اس عمل پر جو وہ عمل کر رہے تھے. پھر کامیاب ہے اگر آپ حق پر آ جائیں، حقیقت پر آ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے دل میں محبت اپنے سے بھی زیادہ، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اور پوری دنیا کے بارے میں فرما دیا کہ اس سے بھی زیادہ ہو. اب یہ محبت کیا ہے؟ اس کا عملی، یہ تو ایک اقرار، اور انسان کہتا ہے میں محبت، ایک دعویٰ کرتا ہے. اب دعوے کو عمل میں شکل دو گے تو پھر اس کا فائدہ ہے. اب آپ بریانی کے پاس چلے جائیں، بریانی آپ کو کوئی کھلانے کے لیے بلائے اور آپ کہیں واہ بھائی کیا اچھی بریانی پکائی ہے، کیا تعریفیں پہ تعریفیں کرتے رہیں، کھائیں نا، تو آپ کا وہ میزبان جو ہے جس نے آپ کو مہمان بنایا وہ آپ سے خوش ہوگا کہ یار تو کھاتا ہی نہیں ہے، بس تعریفوں پہ تعریفیں کی جا رہا ہے، تیرے لیے پکائی ہے، تیرے لیے اتنی محنت کی ہے، کھا اس کو، کھانے کے بعد میری تعریف کا تو ٹھیک ہے، پھر میں خوش ہو جاؤں گا. آپ کسی گھر جائیں بس کھانے دسترخوان کو دیکھ کے خوش ہوں، بس تعریفوں پہ تعریفیں کر کے آ جائیں تو وہ ناراض ہوگا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف زبان سے نہیں، عملاً طور پر اطاعت کی جائے گی. صبح سے شام سارے اعمال دیکھے جائیں، اس پر اطاعت پر ہی انسان کی اس دنیا سے رخصت ہو انسان اطاعت کے اوپر ہی، تو پھر آگے جو ہے قدر و قیمت ہوگی، ورنہ نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی کرائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہمارے لیے کہ ہم ادھر ادھر جائیں. اس چھوٹی سی حدیث میں ساری بات ختم کر دی، اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس پر ذرا جلدی کریں، پھر اور سستی نہ غفلت نہ اختیار کریں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری تمام امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی. صحابہ کرام سارے خوش ہو گئے، سارے جنت میں جائیں گے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج یہی چل رہا ہے نا کہ ہم تو امت رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عقیدت ہے، بس امت میں داخل ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شفاعت ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات فرمائی کہ سوائے وہ کہ جو انکار کر دے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب صحابہ کرام فرمایا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جنت جیسی چیز جس کو ایک کبھی صرف زبانی کلامی تصور کیا کہ نہیں، تو جنت تو کسی کے نہ دل میں نہ اس کوئی خیال بھی نہیں آ سکتا، دیکھی بھی نہیں کسی نے. تو ایسی جنت سے کون انکار کر سکتا ہے جس کو سن کے انسان کہے گا یار میں یہ لازمی جانا ہے، اس کے اندر لازمی میں جانا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ وہ انکار کر دے گا. اب یہ انکار کیسا ہے؟ صحابہ کرام نے سوال فوراً کیا. تو نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا وہ گویا کہ یہی کہہ رہا ہے زبان حال سے، عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ مجھے جانا نہیں ہے، جو جنت میں جانا ہے. اور بلکہ یہ کہ وہ امت نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو خارج کر رہا ہے. ظاہر بات ہے امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا لفظ لیا امت ساری جائے گی جنت میں، تو
تو امت کا لفظ انسان امت کے دائرے میں امت کی لسٹ میں تبھی آتا ہے جب اطاعت رسول ہوگی. ہر معاملے میں وہ اطاعت رسول کرے گا تو وہ امت میں شامل ہے، ورنہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری یہ امت ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کافر بھی ہیں ہندو بھی ہیں سارے، تو یہ کیا امت رسول ساری جنت میں جائے گی؟ نہیں، اطاعت کرنے والے اصل امتی ہیں اور وہی جائیں گے. صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی تو اسی لیے وہ ہر چیز کو جو سنتے تھے چھوٹی چھوٹی اس پر عمل کرتے تھے. اس لیے ہمیں معمولی سے معمولی عمل پر بھی دیکھنا، چھوٹے سے چھوٹا جو ہمارے لیے معمولی ہے لیکن اللہ کے لیے معمولی نہیں ہے. اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے نیکی کو حقیر مت سمجھو کہ یہ چیز، کیونکہ ایک نیکی اطاعت رسول ہی ہے نا. ایک نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی بیان کر کے چلے گئے، دین روشن کر دیا ہے کہ اس کی راتیں بھی روشن ہیں کہ آپ کو ہر چیز واضح نظر آئے گی کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. تو انسان جو بھی چھوٹی نیکی کرے گا یہ اطاعت ہی ہے، نیکی اطاعت ہے، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس میں ضروری ہے، لازمی ہے، دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. اس کا رزلٹ قیامت کے دن کرنے والے کے لیے بہت اچھا ہوگا، نہ کرنے کے والے کے لیے بہت افسوسناک ایک منظر ہوگا ادھر. تو اللہ تعالی ہمیں اطاعت رسول پر قائم دائم رکھے، مزید زیادہ سے زیادہ اس کو علم حاصل کر کے آگے پھیلانے کی کوشش کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب بننے کی کوشش کرے، ہر معاملے میں ان کی محبت کو سب سے پہلے رکھے. 2 سوال ایسے تھے جو ساتھیوں کے لیے انہوں نے کیے تھے. ایک سوال یہ تھا کہ جو کسی بندے نے قرض لیا ہو کسی سے اور وہ جس سے قرض لیا ہے وہ فوت ہو گیا یا گم ہو گیا، تو اب یہ قرضہ جو ہے واپس کس کو کیا جائے؟ اگر تو وہ شخص فوت ہو گیا، اس کے آپ کو وارث جو پیچھے آپ کے رابطے میں ہیں تو آپ وہ پہلے حقدار بنتے ہیں کہ آپ ان کو وہ قرض واپس دے دیں کہ ان کے گھر تک پہنچائیں جس طریقے سے بھی. لیکن سوال یہ کہ وہ بندہ غائب ہی ہو گیا یا فوت ہو گیا، اس کا اتا پتہ نہیں، نہ گھر کا نہ کچھ بھی، بالکل آپ عاجز ہو گئے، بالکل ابھی کوئی راستہ مل نہیں رہا. تو پھر علماء نے فرمایا کہ وہ جو مال ہے جتنا بھی ہے وہ آپ پھر اللہ کی راہ میں دیں گے، یتیموں مسکینوں پہ خرچیں گے، مدرسے میں خرچیں گے، مسجدوں پہ لگائیں گے کوئی نیکی کے لیے. اس میں پھر اس کو بھی ثواب ہوگا اور آپ کرنے والے کو بھی ثواب ہو جائے گا، تو یہ بہتر ہے. دوسرا یہ تھا کہ نماز کے اندر پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں جو ترتیب ہے صورتوں کی انسان کیسے کرے. بندہ ایک نماز پڑھ رہا ہے تو جس طریقے سے قرآن میں ایک ترتیب دی ہے، ایک صورت کے بعد دوسری، دوسری بعد تیسری، تو یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ان کے پیچھے ایک تابعی نے نماز پڑھی باجماعت، تو انہوں نے پہلے جو صورت آئی تھی وہ بعد میں پڑھی اور جو بعد والی تھی پہلے پڑھ لی، پہلی رکعت میں پڑھی. تو یہ ثابت ہے صحابہ کرام سے. ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مسجد قباء میں امام تھے، تو انہوں نے وہاں پہ وہ اکثر جو ہے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد کوئی سورت سٹارٹ کرتے تھے، پھر پیچھے آتے تھے، ترتیب جو ہے وہ پھر پیچھے آ جاتی ہے. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جو ہے منع نہیں کیا. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان کی ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو نماز کے اندر کوئی خلل نہیں پڑتا، نماز جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ إخواننا في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم اجمعنا في جنة الفردوس بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له